سرائکی خطے میں بہتر معیار زندگی کے لیے احسن اقدام، صاف پانی، سیوریج سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ۔ ورلڈ بینک نے جنوبی پنجاب میں سسٹم کی بہتری کے لیے ضلعی انتظامیہ سے تعاون مانگ لیا۔ حکومت پنجاب کا ورلڈ بینک کی منظور شدہ ایجنسی پاکستان سے تعاون کے لیے ڈی سیز کو مراسلہ۔ وزیر اعلیٰ کے شہر میں سفری سہولیات کی جانب ایک اور پیش رفت، ڈیرہ غازی خان پول ڈاٹ کی کشادگی اور ری ڈیزائننگ کا آغاز۔ نئے مالیاتی سال میں 20 کروڑ کی خطیر رقم مختص، ترقیاتی کام کے لیے مشینری اور میٹیریل پہنچا دیا گیا۔ مانسون بارشوں کی پیش گوئی، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارشوں کا پیٹرن بدل چکا ہے، اندرون شہر خطرناک قرار، عمارتوں بارے کارروائی کی تفصیلات طلب۔ واسا سے سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ بارے رپورٹ مانگ لی گئی۔ مانسون بارشوں سے قبل ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات مکمل کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی کا اجلاس میں حکم۔ پی ڈی ایم میں ریسکیو، صحت اور محکمہ تعلیم کے افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کی حفاظتی پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے جلد حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب میں کورونا کے وار برقرار، نشتر اسپتال ملتان میں کورونا وائرس نے 3 مریضوں کی جان لے لی، اموات کی مجموعی تعداد 119 ہو گئی۔ بہاولپور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 74 افراد میں وائرس کی تصدیق، مجموعی تعداد 1428 تک پہنچ گئی۔ رحیمیہ خان میں 48 گھنٹوں میں 61 مریض کورونا سے متاثر، مجموعی تعداد 857 ہو گئی۔ سرائکی عوام کورونا وائرس کو مات دینے لگے، رحیمیہ خان میں 48 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی، صحت یاب مریضوں کی تعداد 331 ہو گئی۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، شاہ رکن عالم کالونی، نیو ملتان اور ایم ڈی اے کے علاقے سیل، مختلف علاقوں میں پولیس کی نفری تعینات، ادھر ضلعی انتظامیہ کی اندرون ملتان گیٹ میں کارروائی، سوئمنگ پول سیل، مالک جمشید کے خلاف مقدمہ درج، نہانے والے شہریوں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسامہ گارڈن ہوٹل پر بھی چھاپا، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ہوٹل سیل، مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ کورونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنا دکانداروں کو مہنگا پڑ گیا، بہاولپور میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں جاری، ماسک نہ پہننے اور سینیٹائزرز کی دستیابی نہ ہونے پر 12 دکانیں سربے مہر، 8 دکانداروں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ ادھر میاں والی پپلا بازاروں میں 28 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ سرائکی عوام کے لیے سستی چینی اور آٹا خریدنا خواب بن گیا، ملتان اور ڈی جی خان کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب، چینی کی 80 سے 85 روپے فی کلو میں فروخت، شہری مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور، ضلعی انتظامیہ کی تمام کارروائیاں بے سود ثابت ہوئیں، 20 کلو آٹے کا تھیلا بھی 1000 روپے سے زائد میں بکنے لگا۔ سناوا میں نجی شوگر مل کا احسن اقدام، شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے سٹال لگا لیا گیا، شہری 70 روپے فی کلو چینی خرید کر خوش، مارکیٹ میں تاحال 80 سے 85 روپے فی کلو تک فروخت جاری۔ آٹا، چینی، دالیں سب مہنگی، حکومت کا کس چیز پر کنٹرول ہے؟ ڈی جی خان کے قبائلی غریب مزدور حکومت سے شکوہ کناں، موجودہ حکومت نے مہنگائی پر کنٹرول نہ کر کے غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، شدید گرمی میں ٹرکوں سے بڑے پتھر لوڈ کرنے والے مزدوروں کی دہائی۔ 21 روز گزر گئے، بہاولپور میں پیٹرول شارٹیج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، شہر کے دل سرائکی چوک کے پیٹرول پمپ پر پیٹرول دستیاب ہی نہیں، 1 یونٹ چوک، ریلوے اسٹیشن اور دیگر علاقہ جات میں بھی پیٹرول نایاب، شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر بھٹکنے لگے۔ مظفر گڑھ میں شدید گرمی کی لہر، شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ شروع، روہیلا والی، اندرون شہر، ریلوے اسٹیشن روڈ پر وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی، شہری پریشان، اعلیٰ حکام سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان کی سخی سرور کالونی میں میپکو انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، کالونی میں بجلی کے میٹرز اور الجھی تاریں خطرے کی گھنٹی بجانے لگیں، لٹکتی تاروں سے شہری خوفزدہ، کہتے ہیں کھمبے میں آگ لگنے اور 2 بچوں کو کرنٹ لگنے کا واقعہ ہو چکا ہے، انتظامیہ اقدامات نہیں کر رہی۔ مہنگائی زیادہ، تنخواہ کم ہے، حکومت تنخواہوں میں اضافہ کرے، ملتان میں آل پاکستان کلیریکل ایسوسی ایشن کا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ آفس کے باہر احتجاج، ملازمین کی جانب سے شدید نعرے بازی۔
मुल्तान रेलवे डिविजनल का पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ। साल 2015 से रुकी हुई पेंशन, बेवा फंड और तमाम ग्रेजुएटी इनकैशमेंट फंड्स जारी। रेलवे ने ग्रेजुएटी बकायाजात की मद में 5.5 करोड़ रुपए की अदायगी शुरू कर दी। पंजाब भर के रिटायर्ड होने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए लीव इनकैशमेंट, 1 साल की छुट्टियों की तनख्वाहों के 3 अरब 14 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जारी। मुल्तान के मुलाजमीन के लिए 14 करोड़ से ज्यादा और डीजी खान 6 करोड़ 80 लाख, बहावलपुर 2 करोड़ 50 लाख और बहावलनगर के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से बेयारो मददगार अफराद के लिए बेहतरीन इक़दाम। बजट में आइंदा माली साल के दौरान सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पनाहगाहें तामीर करने का ऐलान। पहले मरहले में 3 करोड़ रुपए की लागत से मुल्तान शहर में पनाहगाह तामीर की जाएगी। बहावलपुर में सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर में कायम डिस्पेंसरी को 10 बेड का अस्पताल बना दिया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तनवीर इकबाल तबस्सुम का अस्पताल का दौरा, कहा अस्पताल बनने से प्राइवेट और निजी फैक्ट्रीज के वर्कर्स को बेहतरीन तिब्बी अमदाद फ्री मिला करेगी। खानेवाल 3 मरला स्कीम पीपल्स कॉलोनी में बिजली का पोल गिरने के करीब। अहले इलाका ने बिजली के पोल को रस्सियों से बांधकर खड़ा कर दिया। कहते हैं मुतादिद बार मैको को दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खानेवाल की पीपल्स कॉलोनी में नाकिस सीवरेज सिस्टम, आबादी के पार्क की जगह पर गंदे पानी का तालाब बन गया। बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। उधर बहावलनगर के मुख्तलिफ इलाकों का भी सीवरेज सिस्टम नाकारा होने लगा। सर्कुलर रोड, निजामपुरा, मोहल्ला फारूकाबाद और डोर रोड समेत मुतादिद इलाकों में सीवरेज का पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात, जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। डेरा गाजी खान की मुतादिद सड़कों की हालत जार, फंड होने के बावजूद सड़कों की खस्ता हाली दुरुस्त न की जा सकी। सिविल लाइन का घंटाघर रोड 6 माह बाद भी मुकम्मल न हो सका। शहरियों का इंतजामिया से सड़कों की बहाली का मुतालबा। बुरेवाला में अड्डा क्वार्टर से झोंक को जाने वाली रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। इलाका मकीनों को सफर करने में मुश्किलात, रोड को जल्द मरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। अलीपुर रूरल हेल्थ सेंटर खैरपुर सादात में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गईं। आरएचसी खैरपुर सादात के अस्पताल के मुलाजमों के घरों के चूल्हे सरकारी लकड़ी से जलने लगे। अस्पताल के सईद नामी मुलाजिम ने कहा कि दरख्त एसएमओ डॉक्टर खालिद की इजाजत से काटे गए। कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले का खतरा, महकमा पेस्ट वार्निंग। बहावलपुर ने काश्तकारों को अहम हिदायत जारी कर दी। डिप्टी डायरेक्टर नजमुल हसन ने कहा कि डिवीजन में कहीं कहीं गुलाबी सुंडी रिपोर्ट हुई। बाज गैर जरूरी स्प्रे भी कपास की बीमारियों में इजाफा करते हैं। काश्तकार फसल पर स्प्रे के लिए माहिरीन से मुशावरत लाजमी करें। कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग देकर रोजगार की मुश्किलात से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। रहीम यार खान में डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चौधरी इम्तियाज अहमद का मशवरा। कहते हैं मशरूम भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कॉटेज इंडस्ट्री में फरोग पा सकती है। मुर्गी के गोश्त का नेमुल बदल मुल्क की जरूरत के अलावा ज़र मुबादला भी ला सकती है। मुआवने खुसूसी बराए ट्रांसपोर्ट हाजी जावेद अख्तर अंसारी का यूनियन काउंसिल नंबर 16 का दौरा। जेड ब्लॉक और गौसपुरा मुल्तान में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से जारी तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जेड ब्लॉक की गलियों में 70 लाख रुपए से नई सीवरेज डाली जाएगी और गौसपुरा में 60 लाख रुपए से टफ टाइल्स का काम मुकम्मल किया जाएगा। बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट का कयाम। वाइस चांसलर ज़िक्री यूनिवर्सिटी डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। सिक्योरिटी स्टाफ ने वाइस चांसलर को सलामी पेश की। सनावा में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तरसील। बॉयज डिग्री कॉलेज में मर्द और ख्वातीन जमा। हुकूमती एसओपीज नजरअंदाज। सेंटर में ख्वातीन के लिए बैठने की जगह, ना ही पानी का इंतजाम। शहरी शदीद गर्मी में अजियत में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि सिफारिशी बुनियादों पर लोगों को रकम दी जा रही है। उच्च शरीफ में इंतजामिया का सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात मिसमार, करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। अराजी पर शहरियों के लिए पास तामीर किया जाएगा। मुल्तान चौक कुम्हारावाला पर निजी बैंक में करोड़ों रुपए का सोना और नकदी लूटने का मामला।
متاثرین کا نقصان کا مکمل ازالہ نہ ہونے پر نجی بینک ابدالی روڈ کے باہر احتجاجی مظاہرہ، سڑک کو بلاک کر دیا، شدید نعرے بازی۔ میاں بیوی میں علیحدگی پر بچے کی حوالگی کیس پر سماعت، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ملتان نے وکلا دلائل کے بعد 4 سالہ رابعہ کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کہروڑ پکا دھنوٹ میں 9 بیاہتا جوڑے پر تیزاب گردی، میاں بیوی جھلس گئے، بہاول وکٹوریہ اسپتال منتقل، ڈی پی او سید قرار حسین نے واقعے کا نوٹس لے لیا، ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل، ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ میاں والی میں انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام، پولیس نے چشمہ کے مقام پر سرگودا سے کوئٹہ اسمگل کیے جانے والے 6 نوجوان برآمد کر لیے، بس ڈرائیور گرفتار، تفتیش جاری۔ ڈی پی او حسن اسد الوی نے کارروائی کرنے والی ٹیم کو شاباش دی اور انعام کا اعلان کیا۔ پسند کی شادی کرنے اور بہن کو سپورٹ کرنا مہنگا پڑ گیا، والدین نے 2 بہنوں کو قید کر دیا، تھانہ کرم پور نے دونوں بہنوں کو بازیاب کروا کر کارروائی شروع کر دی۔ ملتان میں موٹر سائیکل چور گینگ متحرک، تھانہ لوہاری گیٹ فرید آباد کے علاقے میں چور موٹر سائیکل لے اڑا، سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام، پولیس نے چور گینگ کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ فیصل آباد میں لیا فتح پور کی فیملی کے حادثے کا معاملہ، مرحوم چودھری سرور کے 2 زخمی بیٹے بھی چل بسے، حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی، لاہور جاتے ہوئے میاں سرور کی کار فیصل آباد کے قریب ٹرالر سے الٹ گئی تھی۔ مرگڑھ ضلع چناب میں خاتون کا 3 کمسن بچوں کے ہمراہ چھلانگ لگانے کا معاملہ، ریسکیو نے 4 روز بعد 5 سالہ بچی کی لاش تلاش کر لی، 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں، ایک کی تلاش جاری۔ نشتر اسپتال آرتھو وارڈ کے سربراہان کو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے نوٹس جاری، ملتان میں ڈاکٹر تنظیمیں پرنسپل نشتر اسپتال افتخار حسین پر برہم، ڈاکٹرز پیرامیڈکس کا احتجاجی مظاہرہ، صدر پی ایم اے ملتان کا کہنا ہے کہ پرنسپل نشتر کالج کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ شعبہ ہڈی جوڑ میں زیر علاج مریضوں اور لواحقین کا نشتر اسپتال ملتان انتظامیہ کے خلاف احتجاج، کہتے ہیں انتظامیہ زبردستی وارڈ سے نکال رہی ہے، کورونا 1 سال رہا تو کیا دوسرے مریض مر جائیں، وارڈ نمبر 21 اور 24 میں زیر علاج مریض اور لواحقین اذیت کا شکار، وارڈ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ سرائکی خطے میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے ہوشیار، عوامی مقامات پر بغیر ماسک پہننے والوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، جرمانہ بھی ہوگا، ضلعی انتظامیہ نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس بہاولپور کا سول اسپتال کے عملے کو خراج تحسین، کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلامی دی گئی، ڈی ایس پی رضوان شاہ کی قیادت میں پولیس کے جوانوں نے ڈاکٹرز اور طبی عملے پر گلپاشی کی۔ صادق آباد میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والوں نے مسیحائی کا حق ادا کر دیا، ڈاکٹر اسپتالوں میں علاج کے ساتھ ساتھ بازاروں میں بھی فرنٹ لائن پر آ گئے، شہر بھر میں مختلف دکانوں، ریڑھی بانوں اور حوالات میں بند قیدیوں میں ہینڈ سینیٹائزرز تقسیم کیے اور سماجی فاصلے کی ترغیب دی۔ ملتان ٹریفک پولیس کی جانب سے 7 روزہ اسپیشل آگاہی مہم جاری، انسپیکٹر خرم نے بس سٹینڈ پر مسافروں اور ڈرائیوران کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بریفنگ دی، چیف ٹریفک آفیسر ہما نصیب کی ہدایات پر شہر کے مختلف چوراہوں پر کیمپین جاری۔ رحیم یا خان میں کیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے مذہبی عبادات، چک 89 پی کے شیو جی مندر میں کیئر فاؤنڈیشن کے صدر عمران کمار، رہنما ہندو برادری بابا گرو سکھ دیو جی سمیت ہندو برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ طالب جوہری کا انتقال، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا افسوس کا اظہار، ٹویٹ میں کہا علامہ طالب جوہری نے پوری نسل کو اپنے علم اور عمدہ تقریر سے روشناس کرایا، اللہ رب العزت مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وطن پر قربان ہونے والے وہاڑی کے بہادر بیٹے نائک محمد رزاق شہید، تمغہ بصالت کی 34ویں برسی، شہید نے سیاچن کے مقام پر دشمنان وطن سے جنگ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، عزیز و اقارب کی جانب سے دعائیں مانگنے کا سلسلہ جاری۔
रहीम यार खान में नन्ही आर्टिस्ट मीरब एजाज के फन पारों की एग्जीबिशन। मीरब ने मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के नामों की कैलीग्राफी की। कहा, एक पेंटिंग बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी 64 बरस के हो गए। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी और तहरीक इंसाफ सिटी नायब सदर शेख वाजिद शौकत की रिहायशगाह पर केक काटा गया। दोस्त अहबाब, पार्टी कारकुनान और मुरीदीन की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी। पार्टी रहनुमा हाशिम खान बाबर की जानिब से केक काटा गया। तकरीब में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बेनजीर भुट्टो की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। और बिहाड़ी के चिड़ियाघर में परिंदों की ब्रीडिंग का आगाज। परिंदों ने बहुत से खूबसूरत बच्चों को जन्म दे दिया।